اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ لقد جاءکم، البتہ تحقیق تمہارے پاس آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من انفسکم جو تم میں سے ہے، عزیز علیہ بہت گراں گزرتا ہے اس پر، ما عنتم جو تمہیں تکلیف پہنچے، تمہیں جو کوئی تکلیف اور رنج پہنچے تو وہ اس رسول پر بہت گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، حریص بہت زیادہ خواہش مند ہے تمہاری اوپر، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں پر رؤوف انتہائی شفیق ہے، رحیم انتہائی مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، فَقُلْ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہو مگر وہی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش، اور وہ ایسے عرش کا رب ہے، العظیم جو بہت بڑا ہے، بہت بڑے عرش کا وہ رب ہے، مالک ہے۔ سورہ توبہ کہ جس میں جہاد کے احکامات اور پھر منافقین کی خباثتیں اور اپنوں کو مدینے کے قریب اور باہر والے ان کے احوال بیان ہوئی، اور غزوہ خندق کا واقعہ بھی بیان ہوا، چونکہ منافقین کا کردار اس کے اندر بہت ہی دغلا تھا، اس کو بیان فرمایا۔ اور اب پھر اس سے پہلے جو آیات تھی اس میں منافقین کی حالت زار بیان فرمائی کہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ ان کے سننے سے ان کو وحشت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہاں بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، کیونکہ ان کا دل وہ حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے دل جو ہے وہ پھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف جمیلہ اور آپ کی جو شفقت اور مہربانی تھی اس کو بیان فرمایا کہ آپ اتنے شفیق اور مہربان پیغمبر ہیں، اور آپ کے دل میں ان لوگوں کے لیے کتنی محبت، کتنی شفقت پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ جو منافقین ہیں کم بخت یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آیا، من انفسکم جو تم میں سے ہے۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوتا ہے لوگوں کی طرف اللہ کے احکامات کی تبلیغ کے لیے، اور اس کے پاس کتاب بھی ہو، وہ رسول ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ من انفسکم جو تم میں سے، تو چونکہ وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہوتا ہے، اس لیے رسول کا انسانوں میں سے ہونا ضروری ہے۔ رسول کا انسانوں میں سے ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آتا ہے، لہٰذا اور چونکہ اب جو انسانوں میں سے ہوگا تو وہ انسان کی رہنمائی کر سکے گا، اور پھر اس کے اوصاف لیکن البتہ رسول جو ہوتا ہے وہ عام انسان نہیں ہوتا انسان ہے، عبد ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، لیکن وہ عام بشروں کی طرح نہیں ہوتا، عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، عام بندوں کی طرح نہیں ہوتا، یعنی اس کے جو صفات ہوتے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ رسول کو انسان کہنا یہ رسول کی توہین نہیں ہے، رسول کو عبد کہنا یہ رسول کی توہین نہیں ہے،
رسول کو بشر کہنا یہ رسول کی توہین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، البتہ فرق یہ ہے کہ میری طرف اوحی الیہ، رسول پر وحی آتی ہے اور عام انسان پر وحی نہیں آتی۔ اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد، اپنے بندے کو لے کر گیا۔ تو اس سے مراد کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ عبد۔ تو عبدیت تو بہت بڑا رتبہ ہے۔ اور ہم اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اس کے بندے ہیں اور رسول ہے۔ تو رسول منکم، دوسرے بہت سارے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے هو الذی بعث، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا پیغمبر کو، رسول منکم، رسول یعنی من کا الفاظ استعمال کہ وہ تم ہی میں سے ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ تحقیق بھیجا تمہاری طرف، آیا تمہاری طرف رسول جو تم میں سے ہے، عزیز، البتہ اس کے صفات یہ ہیں، ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ عزیز، جو تمہارے پاس آیا ہے، نمبر ایک رسول، وہ رسول ہے، نمبر دو عزیز، کہ وہ مہربان، وہ اس پر گراں گزرتی ہے، ما عنتم، جو تمہیں تکلیف پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے شفیق، مہربان، جو آپ نے اس کی مثال قائم کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اور فرمایا حریص علیکم، حریص ہے، خواہش مند ہے، کس چیز کا؟ کس چیز کی حرص ہے ان میں؟ اس بات کی حرص اور خواہش ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں یہ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، ایمان قبول کر لیں، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو خسران اور ناکامی اور زیان ہے اس سے یہ بچ سکے۔ اس لیے کہ جو آدمی بھی کلمے کے بغیر، کلمہ طیبہ کے بغیر، یعنی توحید کے بغیر، ایمان کے بغیر دنیا سے جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ دنیا میں اس کا جو بھی رتبہ تھا، جو بھی عہدہ تھا، جو بھی مقام تھا، لیکن اگر وہ بغیر ایمان کے دنیا سے گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ اس لیے آپ کو حرص یہ رہتی تھی کہ جو غیر مسلم ہیں یہ مسلمان ہو جائے، یہ کلمہ قبول کر لیجیے، ایمان قبول کر لیجیے، اور اسی کی محنت آپ کرتے رہے، اور اسی کی محنت آپ کے ساتھ آپ کے جو جاننثار صحابہ اور ساتھی تھے وہ بھی کرتے رہے، چنانچہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے جی، بہت ساروں کی دنیا بدل گئی جی، بہت سارے ایسے تھے جو شروع میں کچھ اور تھے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور ایمان والوں کے ساتھ انتہائی شفیق، انتہائی مہربان، یہ آپ کے صفات ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، یہ اگر یہ لوگ، آپ ان کو سمجھاتے ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں، آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، سب کچھ کے باوجود اگر یہ نہیں مانتے، اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، قل، آپ یہ فرما دیجیے حسبی اللہ۔ اس میں داعی کے لیے، اس میں ہر دین کی محنت کرنے والی کے لیے ایک تسلی ہے۔ آدمی جب محنت کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، تو ایک مرحلہ آتا ہے کہ پھر وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، یار میں بلاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، تو کیوں نہیں مان رہے؟ اور یہ داعی کی صفت ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اس کو اس بات کی تکلیف ہو کہ لوگ گمراہی کی طرف کیوں جا رہے ہیں جی، ان کو ہم دعوت دیں، ان کو بلائیں، اگر وہ دعوت قبول کریں تو فبہا،
اگر وہ دعوت قبول نہ کرے تو پھر بھی دعوت دے۔ تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آدمی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور حوصلہ اور ہمت ہار بیٹھتا ہے، تو قرآن پاک اس کو حوصلہ دیتا ہے کہ نہیں، حوصلہ نہیں ہارنا ہے، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے۔ آپ جو جس ذات کے لیے کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے نا، ایک بندہ بھی نہ مانے لیکن آپ ذمہ داری پوری کریں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی دعوت دیں، اگلا بندہ قبول کرے تو بھی میرا فائدہ ہے، نہ قبول کرے تب بھی میرا فائدہ ہے۔ قبول کرے تو زیادہ فائدہ ہوگا اور نہ قبول کرے تو دعوت دینے کا تو فائدہ ہو گیا نا۔ اور یہ انہی باتوں میں سے ایک بات جو ہے نا، وہ اسلامی نظام بھی ہے جی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح یہ سسٹم چل رہا ہے بس اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، نہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے خلیفہ بنا کر کے کہ اللہ کے احکامات کا نفاذ کر سکے۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ نہیں ہوگا تو من حیث الامت تو ہم گناہگار ہوں گے۔ قیامت کے دن جہاں اللہ تعالیٰ باقی چیزوں کو پوچھیں گے، اس بات کا بھی پوچھیں گے کہ تجھ کو تو میں نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، تجھ کو میں نے دکانداری اور ان باقی کاموں کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ تو اسلامی نفاذ کے لیے اگر کسی نے کوشش کی وہ بڑی مذمہ ہوگا۔ اب ہو گیا نہیں ہوگا یہ اس کی بس میں نہیں ہے، یہ اس کا مکلف نہیں ہے، وہ محنت اور جدوجہد کا مکلف ہے۔ مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، مفتی صاحب آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے، آج بھی وہ لوگ پوچھتے ہیں، یہ جو تم کر رہے ہو نا اسے اسلام نافذ نہیں ہوگا؟ اور اسلام نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اسلام کے نفاذ کی کوشش کے تو ہم مکلف ہیں نا، جدوجہد کے تو ہم مکلف ہیں نا، کریں گے، باقی انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگا جی۔ پھر خصوصاً ہمارے ملک میں آج سارا ہمارا پاکستان کی عوام چاہے کل جا کر کے اسلام کا پاکستان کا قانون بدلے کہ نہیں بدلے، لیکن چاہے تو صحیح نا، ساری قوم چاہے، ایک فرد نہیں، یا 30 کروڑ آبادی ہے اس میں سے 5 کروڑ بھی نہیں، 2 کروڑ بھی نہیں، سارے چاہے پھر جا کر کے۔ تو بہرحال تو محنت اور جدوجہد، اب دین کا داعی وہ محنت کرے گا، کسی نے قبول کیا تب بھی ٹھیک ہے، کسی نے قبول نہ کیا تو اس کی ذمہ داری کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کا اس بات پر عمل ہو پھر جا کر کے دعوت دیں، آپ کا اس بات پر عمل نہ ہو تب بھی دعوت دیں، اس لیے کہ جو آپ دعوت دیں گے وہ پہلے آپ کے ذات کی طرف ہوگی پھر جا کر کے دوسری کی طرف ہوگی۔ اس لیے تو فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر سب کچھ کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے، منہ موڑ لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، فَقُلْ، اے پیغمبر آپ فرما دیجیے، حسبی اللہ، میرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اور حقیقت یہ ہے، آپ کسی کو دعوت دیں وہ نہ مانے تو آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بگڑتا، لیکن اندر سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے فرمایا حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، معبود برحق وہی ایک اللہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر ہوا وہی، ان ایک اللہ ہی معبود برحق ہے، ایک اللہ ایسے ہیں کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی اور کا سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ علیہ توکل، تو میں نے اسی پر بھروسہ کیا، توکل بھروسہ، اللہ پر بھروسہ رکھنا یہ مومن کے لیے بہت ضروری ہے جی۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ سبب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ جوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں توکل۔ اور سبب اختیار نہ کرے اور ایسے رہے تو اسلام کی روسی اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، جو مالک ہے عرش عظیم کا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ یہاں پہ ختم ہوا، اور یہ جو آخری آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حضرت ابو داؤد شریف میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو آدمی صبح اور شام 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام جو غم اور فکر ہے اور اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام جو ہے وہ آسان فرمائے گا۔ کون سی آیت؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو مجھ سمیت ہر آدمی کے غم ہے، ہر آدمی کی پریشانیاں ہیں، ہر آدمی کی ٹینشنیں ہیں، ہر آدمی کی ڈپریشنیں ہیں، مسائل ہیں،
لہٰذا یہ جو وظائف اور اوراد ہوتے ہیں اس کے بہت برکات ہوتے ہیں، اس کے بہت انوارات ہوتے ہیں، اور اس کو اپنے معمولات کا حصہ بنانا چاہیے۔ دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔